أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله خالقنا العظيم. سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے ہیں۔ پہلے پہلے منیا تے بن گیا صدیق، اللہ نے حضور سائیں دا جوڑیا رفیق، غارت مزار والے، غارت مزار والے پیار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں۔ عمر آیا، عمر جان دی خدائی آمنہ دا لال جدا بنیا جوائی، عمر جرار دے وقار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں۔ تے شانہ میں سناواں تینوں کیڑی کیڑی عثمان دی، دوہرے دماد سائیں دے ابن عفان دی، جنتی وپاری دے، جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے ہیں، سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے ہیں۔
ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی اللہ وحدہ لا شریک دی عظیم البرتر ذات واسطے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق لجپال غوث اعظم دستگیر حاجت روا مشکل کشا گنج بخش رنج بخش فیض عالم کائنات میں بنانے والا، اس کائنات کے نظام میں چلانے والا واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، کوئی بھی انہا ثانی نہیں، شریک نہیں، وہ کسی دا محتاج نہیں، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہو امام کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء امام اعظم امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات تے اور اس دنال لکھا رحمتہ ہوں صحابہ اکرام محدثین آئمہ دین اور اولیاء اکرام تے کہ جنہ دی صداقت اور اعانت دی وجہ تو دین اسلام ٹھیک اور صحیح حالت اندر سارے تک پہنچے۔ صاحبوں، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، 1942 ہجری یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور اج دی پہلی تاریخ ہے۔ اج دے اس تاریخی دن دے حوالے دے نال ہی میں آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے کی کوشش دی رہنمائی واسطے انبیاء دی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے امام کائنات تک تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انبیاء آئے آ کے لوگاں دی رہنمائی کرتے رہے، سمجھاندے رہے، اللہ دے ول لگاندے رہے، سیدھے رستے تے لے آندے رہے۔ کم از کم 1,34,000 انبیاء تقریباً اس روئے زمین تے آئے، اپنا اپنا وقت گزاریا، چلے گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے زندہ اٹھا لیا، وہ دوبارہ آن گے، اپنی زندگی گزارن گے، پھر وہ بھی اس دنیا تو دیگر انبیاء کی طرح وفات پا جان گے، دنیا تو تشریف لے جان گے۔ انبیاء نے محنتاں کیتیاں، کوششاں کیتیاں، کاوشاں کیتیاں، سارے انبیاء دے اخیر تے اللہ نے امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کائنات واسطے رہبر بنا کے بھیجیا، رہنما بنا کے بھیجیا، حاجت دہادی بنا کے بھیجیا، پیشوا بنا کے بھیجیا۔ آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، اللہ ذوالجلال نے امام کائنات کے اوپر اپنی تعلیمات کو نازل فرمایا، قرآن کی شکل کے اندر، احادیث کی شکل کے اندر۔ آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب انقلاب بھی ہے، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور انسانی زندگی کے تمام شعبہ حیات زندگی کے تقاضے کو پورا کرنے والی بھی ہے۔ اور پھر اپنے 23 سالہ دور نبوت کے اندر امام کائنات علیہ السلام ایک ایسی جماعت تیار کی، ایسے لوگ تیار کیتے، ایک ایسا گروہ تیار کیتا کہ جنہ دی عزت، جنہ دی عظمت، جنہ دی منزلت، جنہ دی مرتبت، جنہ دی اونچائی بڑائی اللہ ذوالجلال نے ایسی بنائی کہ باج آنے والا کوئی بھی فرد کتنے تو کتنا بڑا بھی عابد اور زاہد کیوں نہ ہوئے، امام کائنات دے ایک ادنا صحابی دے درجہ دے دور دی بات ہے، انہیں پیروں دی خاک جیسا بھی نہیں بن سکتا۔ یہ سارا ایمان ہے، سارا عقیدہ ہے۔ جس طرح امام کائنات خود کامل لے، اکمل لے، مکمل لے،
امام کائنات کے اوپر اترن والی کتاب بھی کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ امام کائنات علیہ السلام دی انہاں تعلیمات نو سکھن والے، آپ دے زیر تربیت افراد کائنات دے پورے کونے کونے تے جا کے دین نو پھیلان والے اے لوگ بھی کامل نے، مکمل نے، اکمل نے۔ انہاں دے ایمان کے اندر کوئی بھی شک نہیں، بلکہ شک سے دور دی بات ہے، شک دی گنجائش موجود نہیں۔ ہر لحاظ نال اے اعلیٰ نے، عرفہ نے اور اے باز ذہنہ دے اندر رکھیا جے۔ اگر صحابہ دی جماعت دے وچوں کسی ایک صحابی دے اوپر شک والی بات آ جائے، پھر اے بات معمولی نہ سمجھو کہ کوئی گل نہیں، پھر کی ہے اگر کسی بندے نے زبان ہلا کے کسی بھی صحابی کے بارے کوئی بات کر دیتی، غور کرے جے ذرا، امام کائنات دنیا دے اوپر تشریف لے کے آئے اور آپ نے دنیا دے اوپر آ کے اپنی نبوت دا مقدمہ پیش کیتا۔ غور کرنا، نبوت دا مقدمہ پیش کیتا امام کائنات علیہ السلام نے دنیا دے اوپر آ گئے، اور اللہ جلال نے اس مقدمے دی تائید واسطے گواہ بنائے۔ اہل علم، اہل عقل، دانش اور بینش احباب موجود ہو تو وقت نہیں کہ بس جی میں آئی چلائی جیدے بس لکیر دے فقیر ہوں۔ اللہ جلال نے تعلیم کو عام کیتا، لوگ علم کو سکھن والے نے انہی بات کو سمجھ دینے کہ عدالت کے اندر ایک مقدمہ دائر ہو جائے، جج پوچھتا ہے کہ تیرے اس بیان کا، تیرے اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے؟ پھر گواہ کو لے آیا جاتا ہے، جج پھر اس گواہ کو دیکھتا ہے کہ کتے اے پیشہ ورانہ گواہ تے نہیں، پھر دیکھیا جاتا ہے کہ گواہ کسی نشے دی حالت کے اندر تے نہیں، اے گواہ کوئی پاگل تے نہیں، دیوانہ تے نہیں، مجنون تے نہیں۔ جتنی دیر تک گواہ کے بارے پوری بات سمجھ کے اندر نہ آ جائے، انہی صداقت اور کردار دی پوری طرح حقانیت واضح نہ ہو جائے، جج انہی گواہی پہ یقین نہیں کرتا، انہی بات نہیں منتا۔ امام کائنات دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، آپ نے اپنی نبوت کا مقدمہ پیش کیتا اور اللہ جلال نے اس مقدمے دے گواہ بنایا تے نبی دے اصحاب کو بنایا، اصحاب بنے گواہ۔ پھر اللہ جلال نے بعد والے لوگوں نے کیا کہ لوگوں ایسے گواہ بن جاؤ، اور اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کروا رہا ہے، مالک کائنات نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ لوگ جو ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر آنا چاہتے ہو، پھر ایمان لے کے آؤ۔ اللہ جی خالی ایمان لے یہ کلمہ پڑھ لیے کیا؟ نہیں، ایمان لے کے آنا ہے۔ ایمان کس طرح دا لے کے آنا ہے؟ ایک ٹھیکیدار آتا ہے، انجینئر آتا ہے، مکان دا نقشہ بناتا ہے، نقشہ بنا کے ٹھیکیدار کو دے دیتا ہے، ٹھیکیدار مستری کو کہتا ہے اے انجینئر نے جڑا نقشہ بنایا اندے مطابق تسی اس بلڈنگ کو تیار کرنا ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کرے آج نقشے کے مطابق اگر عمارت نہیں بنے گی، مالک کو پوری اجرت عطا نہیں کرے گا، انہوں جناب کا ریٹرن نہیں ملے گا، انہوں بھی ہوتا کچھ حاصل نہیں ہوئے گا۔ نقشے کے مطابق، نمونے کے مطابق، ماڈل کے مطابق اللہ جلال ایک نقشہ، ایک نمونہ، ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں یا کہ اپنی مرضی کا ایمان نہیں لے کے آنا بلکہ ایمان کی میدہ لے کے آنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، او میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوب پیغمبر جی بعد والے لوگوں کو اعلان کر کے فرما دینا، اگر ایمان لے کے آنا چاہتے ہو تو میرا ایمان لے کے آنا پائے گا، جیسا ایمان میرا ابو بکر لے کے آیا، جیسا ایمان میرے عمر نے لے آتا، جس طرح کا ایمان میرا عثمان لے کے آیا، جیسا ایمان میرا علی المرتضیٰ لے کے آیا، جیسا ایمان
سبا عشرہ لے کے عشرہ مبشرہ لے کے آئے. ایسا ایمان لے کے آنا ہے جیسا ایمان بدر والے لے کے آئے. ایسا ایمان لے کے آنا ہے جویں دا ایمان احد والے نے قبول کیتا. ایویں دا ایمان لے کے آنا ہے جویں دا ایمان خندق والے نے قبول کیتا. جدوں یہ باتاں کہیاں گئیاں تے اس وقت دے کالیاں نے اس وقت دے سبائیاں نے یہ بات کیتی. کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. او کیا اسی اس طرح ایمان لے کے آئیے جنہیں نہ بے وقوف لوگوں نے معاذ اللہ ایمان کو قبول کیتا ہے. انہوں نے بے وقوف کیا اس وقت یہاں لوگوں نے اللہ جلال نے انہاں لوگوں نے بارے کی ارشاد فرمایا مالک کائنات نے الا انہم مینوں جتنا محبت ہوئے مینوں جتنا پیار ہوئے کوئی انہیں بارے انگلی اٹھائے گا بات کرے گا اگر حقیقی معنی دے اندر میرے دل دے اندر انہیں بارے محبت اور احترام موجود ہے میں تڑپ اٹھاں گا انہیں بارے لفظ برداشت نہیں کراں گا. اور نبی دیو یاد پڑھا کیسا مقام ہوئے گا کہ اللہ جلال نے اتنا لفظ بھی برداشت نہ کیتا بلکہ اللہ جلال نے کی فرمایا خبردار خبردار اوے میرے نبی دے اصحاب بے وقوف نہیں بلکہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اوے میرے نبی دے یار بے وقوف نہیں بلکہ نہ بے وقوف کہنے والے آپ بڑے بے وقوف نے. آپ بے وقوف نے اودوں بھی بے وقوف اج بھی بے وقوف اودوں بھی نبی دے یاراں دے انگلیاں اٹھان والے بے وقوف اللہ دے قرآن نے کیا اج بھی وہ بے وقوف نے. پھر آؤ نا اتنے اللہ ذو جلال نے اتفاق نہیں کیتا بلکہ مالک کائنات نے کی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اور ایمان لے کے آئے تے ایسا ایمان لے کے آؤ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ میرے نبی نے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ. پھر اگے اللہ ذو جلال کی ارشاد فرما رہے فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر تہاڈا ایمان میرے نبی کے صحابہ جیسا ہوئے گا تے ہدایت والے بنو گے. نبی دے صحابہ تو بغیر گزارا نہیں. نبی دے صحابہ جیسا ایمان ہوئے گا ہدایت پا جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا اللہ تو جلال فرماؤ لوگو اگر نبی دے صحابہ دے ایمان نالو تہاڈا ایمان ہٹ کے ہویا نبی دے صحابہ دے ایمان دا اور تہاڈے ایمان دا اگر فرق پہ گیا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. مالک کائنات نے اعلان فرما دیتا میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آنا پائے گا. پھر آؤ نہ غور کرو ذرا جویں عدالت دے اندر مجنون اور دیوانے دی بے وقوف دی گواہی نہیں چل دی. اگر معاذ اللہ صحابہ نو پاگل کہہ دیتا جائے یا صحابہ نو مرتد کہہ دیتا جائے یا صحابہ دے کوئی بھی حرف آ گیا پھر نبی دا مقدمہ کیویں ثابت ہوئے گا نبوت والا. اگر صحابہ غلط ثابت ہو گئے معاذ اللہ پھر قرآن نو صحیح ثابت کون کرے گا. اگر صحابہ نو غلط کہہ دیتا پھر نبی دی نبوت نو کیویں صحیح ثابت کر سکے گا. اور نبی دی نبوت دے گواہ صحابہ نے اگر گواہی غلط ہے پھر مدعی دا کیا بنے گا پھر اس ایجنڈے دا کیا بنے گا منشور دا کیا بنے گا. کیا بڑے کہتے ہیں کہ نہیں صرف 3 رہے اسلام کے اوپر باقی سارے مرتد ہو گئے. یہ اج دے سارے کالے یہ سبائی یہودی نسل عیسائی اور ایک آج دے دور دے میجورٹی دے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں جی 3 صرف ایمان دے اوپر قائم رہے باقی سارے مرتد ہو گئے. انہیں تھے میں ذرا بات دسنا ایک کلاس ہے استاد دے لوگ کلاس دے طلبہ کی تعداد ہے 50
یا 10 کہہ لو 30 20 جنی بھی لگا لو ہن اس استاد کا چرچا بڑا ہوئے شہرہ بڑا ہوئے ایک اسکول اس استاد کو اپنے ادارے کے اندر لے آتا ہے بڑی تنخواہ دیتا ہے بڑے مسائل مہیا کرتا ہے سال بعد رزلٹ آئے تے پجامہ وچوں صرف 3 پاس ہون باقی سارے فیل ہو جان لوگ کی کہیں گے کہ یہ ادارہ ٹھیک نہیں ایتھے بچے زیادہ فیل ہوندے نے تے جڑے استاد کول انہیں سٹوڈنٹ صرف 3 پاس ہوئے نے 47 بچے ایک استاد کے کول فیل ہو گئے نے یہ استاد بالکل ہی نکما ہے انجی بات ہے نا ایک استاد کو اینے بچے پھر ایک استاد کے کول بڑی تعداد کے اندر ہزاراں دی تعداد کے اندر سٹوڈنٹ نے اور ان دے وچوں صرف 3 پاس ہو جان لوگی کہن گے یار عجیب استاد ہے ایک کیویں دا استاد ہے صرف 3 نہیں پاس کر سکیا او ایمانداری نال دسو اگر 3 صحابہ نو پاس کر کے سارے نو فیل کرو گے پھر یہ صحابہ دی بے عزتی نہیں یہ تے ڈائریکٹ امام کائنات اوپر حرف آ جائے گا ایک عام دنیا دار بندہ اینی فوج تیار کر لے ایک عام بندہ اینے لوگوں کو تیار کر لے تے امام کائنات جنہاں نے یہ کہا سی کل قیامت والا دن ہوئے گا کسی نبی دے نال 4 ہون گے کسی دے نال 2 ہون گے کسی دے نال 1 ہوئے گا کسی دے نال 100 ہوئے گا 50 ہوئے گا 1000 ہوئے گا پھر میں دیکھاں گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آن گے عیسیٰ علیہ السلام آن گے انہاں دے بڑی تعداد کے لوگ ہون گے میں پریشان ہو جاواں گا انہیں بندے انہاں دے نال نے انہاں دے منن والے اللہ کیا میرے منن والے اینے ہون گے پھر امام کائنات نے فرمایا میں دیکھاں گا مشرق والوں بھی میرے منن والے آن گے مغرب والوں بھی شمال والوں بھی جنوب والوں بھی ساری کائنات دے کونے چو میرے منن والے آن گے پھر کل قیامت والا دن ہوئے گا میں پھر سارے انبیاء دے وچوں اپنی امت دی تعداد دی کثرت دے نال فخر محسوس کراں اور ایتھے کوئی کالا کوئی سوائی اٹھنے کوئی نہیں صرف 3 ہی پاس باقی سارے ہیں نانا میرے بھائیو اللہ کا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ایک ایسا امام کائنات کو عطا کیتا ایک ایسا عطا کیتا آؤ نظرہ شیعہ دی کتاب مقبول صفحہ نمبر 516 بہار الانوار کتاب السماء والعالم اور تفسیر صافی صفحہ نمبر 320 راوی کون نے امام باقر رحمت اللہ علیہ کون امام باقر جنہوں نے امام معصوم کیا جاتا ہے شیعہ حضرات کے نزدیک امام باقر امام معصوم نے معصوم کی تو کیا جاتا ہے جنہیں نبی کو غلطی نہیں ہو سکتی نبی معصوم نے انہاں دے عقیدے دے مطابق اوہیں امام کو غلطی نہیں ہو سکتی امام بھی معصوم ہوتا ہے امام کو خطا نہیں ہوندی پھر انہاں دے وچوں انتہائی معتبر امام عام امام نہیں امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک دن اپنے ہاتھاں نوں اٹھایا جو انہاں کتاباں دے نام دس دیتے صفحہ نمبر دس دیتے تواڈے کتب خانے دے اندر کتاباں موجود ہیں یا تے امام باقر نو امام معصوم نہ کہو یا پھر امام باقر دی بات نو منو امام باقر رحمت اللہ علیہ کی کہتے ہیں امام کائنات نے ہتھاں اٹھایا اور اللہ کو دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اسلام عزت عطا کر دے اسلام تقویت عطا کر دے بیان کیوں کر رہے امام باقر امام کائنات کی دعا کی تو ہو رہی ہے ابو بکر مسلمان ہو چکے رہے سیدنا عثمان مسلمان ہو چکے رہے اور سیدنا علی المرتضی مسلمان ہو چکے رہے نبی پاک دا چچا حمزہ بھی مسلمان ہو چکے رہے علی مسلمان ہو چکے حمزہ مسلمان ہو چکے
عثمان ابو بکر مسلمان ہو چکے رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ مسلمان۔ امام باقر کہتے ہیں انہاں تو بعد اللہ دا پیغمبر دعا کرتا ہے اللہ اسلام کو عزت عمر دے ذریعے عطا کر۔ علی مسلمان ہو چکے ہیں، علی مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن نبی دعا کر رہے اللہ عمر دے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر دے۔ اور نہ پھر اتنے ہی بس نہیں، پھر امام کائنات علیہ السلام دا صحابی چلیا تے چلیا تاریخ ابن اسحاق اور ابن اسیر کامل دے اندر یہ باتاں موجود نے کہ دار ارقم دے اندر نبی پاک موجود نے، نبی دے یار بھی موجود نے۔ آقا نے دعا مانگی، آپ اتنے موجود نے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے چچا نے ہلے 3 دن ہوئے مسلمان ہوئے، 3 دن مسلمان ہوئے نے۔ امام کائنات نے پھر بھی دعا مانگی اللہ نے اسلام کو عزت عطا کر دے، اور ان کی عزت واسطے کوئی بندہ میں چاہیے اللہ۔ دوسری روایت ہے اللہ مینوں 2 بندے میری نظراں وچ نے، اللہ 2 بندے نے میری نظراں۔ میرا نظریہ ہے کہ اگر انہاں 2 وچوں ایک بندہ اسلام کو قبول کر لے گا تو اسلام کو عزتاں مل جان گیاں۔ ایک حشام دا بیٹا عمر ہے، ایک خطاب دا بیٹا ہے۔ اللہ یہ 2 میری نظراں دے وچ نے، اور انہاں دوواں چوں جیڑا تینوں چنگا لگدا ہے، جیڑا تینوں چنگا لگدا ہے اللہ کو مینوں دے دے، اسلام کو عزت عطا کر دے۔ اللہ کو خطاب دا بیٹا چنگا لگیا، نبی پاک دے کول بھیج دیتا، تینوں برا لگدا ہے تے لکھ واری لگے تو اپنی قسمت نو رو، اپنے نصیبے نو رو کہ اللہ نو خطاب دا بیٹا عمر چنگا لگ رہا ہے، تینوں نہیں کالیا تو سبائیا تینوں چنگا نہیں لگدا، تو کسے ہور کو جا، کسے ہور کو جا کے رو، اپنے جمن والیاں نو رو، تو عمر تے تبرہ کرنا ہے، عمر تے روئے۔ پھر امام کائنات آئینہ نے کمال کی تھی کہنے والے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، ہاں بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، ہاں میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج یہ تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ کہ عمر نے کو جواب دیتا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، عمر خدا کے دین کے گلشن میں بن کر تو بہار آیا، ہاں بن کر تو بہار آیا، کھلے اسلام کے غنچے گلوں پر بھی نکھار آیا، گلوں پر بھی نکھار آیا، فلک جھوما زمین جھومی، جی پہ میرے شباب آیا، جی پہ میرے شباب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، ہاں چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبے میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا
کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا شجاعوں کا شجاع آیا شجاعت نے سلامی دی ہاں شجاعت نے سلامی دی فحاشی پر زوال آیا شرافت نے سلامی دی ہاں شرافت نے سلامی دی جبر ٹوٹا مٹی ظلمت جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا عدل کا آفتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا پھر گرا عمر گرا عمر کفر کے آشیانوں پر تو بجلی بن کے کرتا ہے کفر کے آشیانوں پر تو بجلی بن کے کرتا ہے تو بجلی بن کے کرتا ہے عمر بجلی بن کے کرتا ہے ابھی تک تیری ہیبت سے ابھی تک تیری ہیبت سے دل باطل کو دھڑکا ہے ہاں دل باطل کو دھڑکا ہے صفائی کانپ اٹھتا ہے یہ کالا کانپ اٹھتا ہے صفائی کانپ اٹھتا ہے جب اس میں جناب آیا جب اس میں جناب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا اور تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی جناب عمر بول دے اللہ آسمان کا قرآن نازل کر دے گا تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی وہی تائید لاتی تھی تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی ہاں نبوت مسکراتی تھی تجھے فاروق اعظم کا تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا رسالت سے خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت کے اندر آئے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے تیری امام کائنات نے کہا اسلام عمر فتحا وحجرته نصرا وامامته رحمتا اللہ دے پاک پیغمبر نے بڑا عمر جدو آیا اسلام دیا فتح دے دروازے کھولے گئے تے عمر نے جدو ہجرت کی تھی دیگر صحابہ کی طرح چھپ کے نہیں کی تھی رات میں تاریکیاں دے اندر نہیں کی تھی بلکہ اعلانیاں کی تھی تلوار میان چوکڑیا اور کہ او کائنات دیو لوگوں مکے والے آؤ نظرا مینوں دستے ہو میں عمر نے اسلام نو قبول کر لیا ان توڑے وچوں جڑا بندہ اپنے بچوں نو یتیم کرنا چاہتا ہے اپنی بیویاں نو بیوہ کرنا چاہتا ہے آؤ نا اس پہاڑی کے پیچھے میں عمر نو ملے میں عمر نو سر تم تو جدا کر دیاں گا عمر نے اسلام نو قبول کر لیا ہے کہ دنیا دی کوئی طاقت انہیں اسلام کو عمر کو بدل نہیں سکتی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدو آئے نا اسلام دے اندر اسلام نے پھیلنا شروع کر دیتا اسلام نے بدنا شروع کر دیتا اسلام نے پلنا پھولنا شروع کر دیتا پھر ایسے دور دے اندر عمر جدو ایمان لے کے آئے غور کرے آجے ایتھے بھی ایک کالا بکواس کرتا ہے ایک سبائی بکواس کرتا ہے کہ عمر نے ایمان مسلط کے تحت قبول کیتا مسلط کے تحت ہے میں جو نے پھر سمجھے آتی بعد میں میرا تو داجو لگ جائے گا ان کے دور کیڑا صحابہ گھر بار چھڑ رہے نے مال دولت کوئی نہیں گھروں بے گھر ہو رہے نے یاروں بے مددگار نے صحابہ کی لالچ کرا یا تے صحابہ دا عروج ہوندا تخت میں چکیا ہوندا
مال غنیمت دے انبار لگے ہونے پھر تے بات سمجھے اندرہ دیزی لیکن کالا جو ہویا اندروں بھی کالا باروں بھی کالا سبائی جو ہویا یہودیوں میں سجو ہویا یہودیوں بھی عمر دی شان کردات نہیں آج دیاں کالیاں بھی عمر دی شان کردات نہیں سارا سال اندروں کالے محرموں دے اندروں بھی کالے باروں بھی کالے پھر بھی بندہ نہ پہچانے وہ دی قسمت ہی پھر میرا غلط ہو گیا انہاں کالیاں نے عمر دے تورہ کیتا وہ تو کیا مسئلہ دے داد عمر نے اسلام نو قبول کیتا وہ ہجرت ہو رہی ہے گھر بار چڑیا جا رہا ہے مالو بول چڑیا جا رہا ہے بیوی بچیاں نو چڑیا جا رہا ہے تنے تنہا نکل رہے نے اجڑے ہو کے نکل رہے نے اتنے مسلط کری آ گئی پھر آؤ نہ اللہ جو جلال نے عمر نو کیسا مقام عطا کیتا کیسا مقام کیسی منزلت عطا کی تھی امام کائنات نے بناؤ لوگوں نے غور کرو آدم اللہ کا پیغمبر آیا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے میں آخری پیغمبر میں میرے کو بعد نبی کوئی نہیں آیا لو کان بعدی نبی لکان عمر نبوت دا دروازہ بند ہو چکیا نا خاتم النبیین پیغمبران اس روئے زمین پہ نبی کوئی نہیں آ سکتا اگر اللہ جلال نے میرے بعد کسی نو نبی بنانا ہوتا میرے عمر کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں میرا اللہ میرے عمر نو نبی بنا دیتا اے نبوت والی خوبیاں میرے عمر کے اندر موجود ہیں پھر آؤ نہ جابر کے انوانے نے کیا اللہ جعل القرآن علی لسان عمر یہ کون کہہ رہا ہے جاؤ میں جامعہ ترمذی نو اٹھاؤ ترمذی شریف کے اندر صحیح روایت ہے اس حدیث دا راوی کون راوی جنوں کالا مشکل کشا کہندا ہے جنوں کئی کالے اللہ دے شان دے برابر کہندے نے جنوں کئی کالے اندروں پاروں سارے کالے لوگ ملی کالے کئی بے ایمان کالے سبائی کالے اللہ دی توفیق دے نال میں اہل حدیث دا بیٹا ہوا میرے کوئی خوف کوئی ڈر نہیں میرا ہر جمعہ لائیو چلتا ہے یقیناً ایک کالے سن رہے ہون گے دلائل میں نال یا جواب دے ہو یا اپنے عقیدے نو تبدیل کرو کالے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ ترمذی دی روایت کیا کہ ان اللہ جعل القرآن علی لسان عمر اللہ ذوالجلال نے قرآن عمر کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے عمر بول رہا ہے اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے بیان کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ ترمذی دی روایت اور نظر شیعہ دی کتاب آیت اسرہ دیتا ہے منہج الصادقین شیعہ دی تفسیر دی کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ساڑھے دنوں کے اندر قرابت داری ہے کہ کہیں اسلام دی محبت ہے اے عمر وہ عمر ہے جدوں دی دیکھو کوئی جھگڑے والا فیصلہ آندا ایک یہودی ہے ایک مسلمان ہے یہودی ایک مسلمان فیصلہ آیا امام کائنات دے کول فیصلہ آ گیا نبی پاک نے یہودی دے حق دے اندر فیصلہ کر دیتا یہ مسلمان اوپروں مسلمان حقیقت دے اندر منافق نبی پاک دے فیصلے نو نہ منیا ذہن دے اندر خیال آیا عمر کو چلیے کیونکہ عمر دے بارے اللہ نے قرآن نے کیا شدہ وعلی الکفار جناب عمر دے دروازے دے دستک دیتی سیدنا عمر باہر آئے کیا خیریت ہے کیا جی ایک مسئلہ بڑھ گیا کی مسئلہ ہے جیسے اس طرح ساڑھا آپس دے اندر جھگڑا کیا کہ فیصلہ کسی اوپروں کروا لیں گے یہودی بولے عمر کروایا ہے کیا کتھوں کیا کہ تیری سرکار کو امام کائنات کو اچھا تے پھر میرے کو کی لین آئے تھے کیا کہ میں تے فیصلے نو مان لیا تیرا مسلمان ہی نہیں مان لیا تو جی کلمہ کو بھی بلا مشرک ہو سکتا ہے نبی پاک کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود آج کی میں نہیں ہوں گے کیا عمر تیرے نبی کی گل میں تے مان لیا غور کرنا اس نقطے دے اوپر یہودی نبی دی گل نو اودوں بھی مان دے سن اودوں بھی یقین سی اج بھی یقین ہے
ایویں دا منافق ادوں ہی شک دے اندر اج بھی شک دے اندر نبی پاک نے قیامت دی علامتاں دسیاں اج دے مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں جاؤ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو سب کو زیادہ نبی پاک دی دسیاں قیامت دی علامتاں دی تیاری یہودی کر رہے ہیں سب تو زیادہ تیاری یہودی کر رہے ہیں مسلمان نو یقین ہی کوئی نہیں کہ آگے میں تے من لیا تیرے مسلمان نے نہیں منیا جناب عمر نے کہا ہاں بھی دس کہ آگے عمر آقا علیہ السلام کل گئے تینوں تے پتہ ہے نا میرے آقا کتنے نرم دل نہیں آپ کتنے نرم دل نہیں میں سوچیا شاید آپ نے نرمی دی بجا تو اس کافر دے حق کے اندر فیصلہ کر دیتا ہوئے گا کہ شاید یہ کافر بدل جائے کسی اس مسئلہ دے تحت کر دیتا ہے تیرے کو کہاں ہے تو اشکا والا کفار ہے کیا کہ اگر میں فیصلہ کروں گا تے منظور ہوئے گا ہاں عمر منظور ہوئے گا کیا کہ اعتراض نہیں کرو گے عمر بالکل اعتراض نہیں یہودی نے بھی کہہ دیتا مسلمان نے بھی کہہ دیتا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے تلوار کو بیان جو کٹیا آگے سے مسلمان جناب نے ہر مسلمان منافق دی گردن تن تو جدا کر دیتا فیصلہ آ گیا اس مرن والے مسلمان دے برسا فیصلہ لے کے امام کائنات دی بارگاہ دے اندر آ گئے آقا جی سم قصاص دلوایا جائے دیت دیتی جائے عمر نے قتل کر دیتا ہے امام کائنات نے کہا بلاؤ عمر نے کم کیوں پیتا جناب عمر آ گئے او میرے عمر ایک ہی کر دیتا ہے قتل دے بدلے قتل اپنی گردن تیار کر لے تیری گردن اتار دیتی جائے گی آقا میرے منظور ہے لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ عمر دے سامنے کوئی نبی پاک دے فیصلے دے اعتراض کرے نبی دے فیصلے دا انکار کرے پھر عمر دی تلوار خاموش رہے پتہ کیویں دا نبی دے نال محبت سی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو پکائے کدو کھانا کھان لگے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دوے صحابی باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی حضرت عبداللہ بن عمر شکار کھیل کے آئے گھر دے اندر داخل ہوئے وہ کلت گئی دیکھا ابو جی روٹی کھا رہے ہیں کہنے لگے ابو جی آج کی کر دے کر پکایا ہے تو سیدنا عمر کہنے لگے فرمایا کہ آج کدو پکائے نہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر نا جو میں آج کل دے بچے متھے دے تیڑیاں باتوں کدو جو اینی بات کی تھی حضرت عمر نے ہاتھ تلوار تے رکھیا تے میں آن چ کٹ ابو جی معافی دے دو میں کھانا بیٹھ گیا کیا کہ عبداللہ او تو نبی دی پسند تے متھے تے وٹ پائے او تیری شکل تے بالان اگر تو نہ بیٹھتا میں تیرا باپ تیری گردن تن تو جدا کر دیتا اور نبی دی پسند تے متھے تے تیوڑیاں لے آن دینا عمر ایویں دا فیصلہ کرے تو ایتھے روز ہی نبی دیاں پسنداں نو ریجیکٹ کیتا جائے ماشاءاللہ حمام تے بیٹھ کے نائیاں کو نبی دی پسند نو لا کے گٹر دی نظر کرو اور شکر کرو عمر موجود نہیں شکر کرو عمر موجود نہیں ایتھے تے کدو پسند نہیں ہے سکے بیٹے تے تلوار کٹ لئی تے نبی دی سنت نو گٹر دی نظر کرو تے تسی پھر زندہ ہو یہ کیویں ہو سکدا ہے ایسا عمر اللہ جلال ہے ہن بیٹھے نے عدالت دے اندر مقدمہ چل رہا ہے عمر تیری گردن اتاری جائے گی قصاص دے اندر اللہ جلال نے آسمان سے کہا او جبرائیل لبیک یا رب جلیل او جبریل دیکھنا عدالت لگی ہوئی ہے عدالت لگی ہوئی ہے کوئی میرے عمر نو ملزمہ دے کٹہرے چ کھڑا کیتا ہے اللہ ہن پھر کی کیتا جائے اس وقت تے کوئی بندہ کوئی گواہ بھی موجود نہیں سی کہ جڑا بات کو حق سچ کر سکے فرمایا جبرائیل اوتھے کوئی موجود نہیں سی آسماناں تے میں تے موجود ہاں نا تو یہ فیصلہ لے جا صرف عمر دی وجہ تو یہ فیصلہ لے جا قیامت تک واسطے دستور بنا دے فلا وربک لا یؤمنون ایتھے کہندے مومن بھائی حقیقت دے اندر ہوندے نا مومن بھائی مومن نہیں ہوندے مومن بھائی ہوندے نے ساری کالے مومن الا ماشاءاللہ مومن بھائی
اللہ نے کیا نا 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 فلا وربک لا یؤمنون. جو میٹھے میٹھے بھائی نے نا ایویں مومن بھائی نے اللہ کو یہ دو بھی پسند نہیں. اللہ جلال نے قرآن کے اندر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ جلال نے فرمایا وہ میرے محبوب پیغمبر ہے جڑا بڑا بڑھ چڑھ کے اپنے آپ مسلمان کہندا سی اج اینے برا صاحب آ گئے نے کہ انہاں نے عمر نے اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیتا. قصاص صحیح ہے میرے محبوب پیغمبر فلا وربک. وہ انسان تیری تخلیق دی باری آئے اللہ تین دی قسم اٹھان زیتون دی قسم اٹھان طور سینا دی قسم اٹھان کدے اللہ والعصر دی قسم اٹھان کدے اللہ نون دی قسم اٹھان کدے والقلم دی قسم اٹھان. لیکن آج عمر دی بے گناہی کو ثابت کرنا ہے اللہ ذوالجلال نے کسی اور چیز دی قسم نہیں اٹھائی بلکہ مالک کائنات نے کہ فلا وربک اور میں اللہ ذوالجلال کو اپنے رب ہون دی قسم. عمر دی صفائی کے اندر اللہ اپنی ربوبیت دی قسم اٹھا رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اور جنہیں میرے نبی دی گل نہیں منیا جویں مرضی نعرے لائے عشق دے جویں مرضی اپنے آپ کو مومن کے اندر رہے میں اللہ ذوالجلال قرآن کے اندر فتویٰ صادر کیتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ مومن نہیں ہو سکتا. جاؤ نظر غور کرو امام کائنات علیہ صحابی نبی پاک نے فرمایا آنا و ابو بکر و عمر خلقت من تربت واحد. اللہ نے پاک پیغمبر نے کی فرمایا اسے آبا آنا و ابو بکر و عمر میں میرا ابو بکر میرا عمر اللہ نے سانو تیناں نوں اکو مٹی دے نال بنایا اکو مٹی دے نال. اور اگے کی فرمایا وَيُدْفَنُ فِيهَا. صحیح حدیث نبی پاک دی کہ اللہ پاک انسان کو جس مٹی دے نال بناندا ہے وہ بندہ اس سے مٹی چ ہی دفن ہوتا ہے اس سے جگہ دی مٹی چ دفن ہوتا ہے. اسی اپنے نصیب تے کیوں نہ فخر کریے. ساڈے قائد علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ جنت البقیع چ دفن ہوتے ہیں. تواڈے اوتھے جا کے واپس آ جاندے نے تسی ساڈے نال لڑدے ہو وہ ساڈیاں نوں تے اللہ نے جنت دی مٹی نال بنایا. رو تسی اپنے نصیباں نوں. اللہ دا پاک پیغمبر فرما رہے ہیں مینوں ابو بکر نوں تے عمر نوں اللہ نے اکو مٹی دے نال بنایا. کالیا تو سڑ تو مر تو جو مرضی کر میرا عمر اس سے مٹی دے نال بنیا جس مٹی دے نال میرا پیغمبر بنیا جس مٹی دے نال میرا ابو بکر بنیا. صحابہ کہندے نے جدوں آقا دنیا تو تشریف لے کے گئے یہ حدیث سارے ذہناں دے اندر سی. پھر ابو بکر صدیق دنیا تو تشریف لے کے گئے یہ حدیث سارے ذہناں دے اندر. پھر ابو بکر صدیق کو اوتھے ہی دفن کیتا گیا. پھر سوچیا شاید عمر کتے ہور ہو جان گے لیکن اسی ویکھیا جدوں عمر دفن ہوئے پھر سارے دلاں نے گواہیاں دتیاں اللہ دا قرآن پر حق ہے نبی دا فرمان پر حق ہے. کالیا تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. اللہ دا قرآن سچا ہے نبی دا فرمان سچا ہے پاک پیغمبر دا فرمان سچا ہے. اور آؤ پھر کتاب ہے شیعہ دی نام ہے الشافی سید المرتضی علم المہدی مودی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428. کتاب کا نام الشافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428. بات کو کرن والا کون ہے؟ امام جعفر جنہیں کو لے پانے امام جعفر رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک سوال کرنے والے نے سوال کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات تو بعد اس روئے زمین کے سب تو افضل ترین آدمی کون؟ تو امام جعفر کا جواب سنو
کیا کہ افضل هذه الامه بعد نبیھا ابو بکر، نبی پاک کی ذات تو بعد اس روئے زمین دے سب تو اعلیٰ اور افضل ترین انسان کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ کیا اس کے بعد ثم عمر، اس کے بعد اللہ نے اگر کسی نے مقام عطا کیتا ہے تو عمر کو عطا کیتا ہے۔ آؤ ایک اور کتاب اور آخری بات اور بڑی مزے کی بات، شیعہ کی کتاب اور شیعہ دا موقف کدے بارے؟ سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بات پھیلائی گئی کہ ابو بکر صدیق جبرن خلیفہ بنے، عمر جبرن خلیفہ بنے، عثمان رضی اللہ عنہ جبرن خلیفہ بنے۔ جبرن خلیفہ کدھر تو حضرت علی تو ویر کے، اور تعریف کے بیان ہو رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کون علی؟ کیا کہ علی وہ ہے جن نے مرحب کو قتل کیا، مرحب علی، اس علی تو ویر کے کیڑا علی جن نے خیبر کا دروازہ کئی بندے رل کے کھولتے سی، حضرت علی نے کلیاں نے پھڑ کے دروازہ کھولیا، پھر انہوں پٹیا، پٹ کے ہاتھ کے اندر پھڑ لیا تے انہوں ڈھال بنایا حضرت علی نے۔ پھر کیڑے علی؟ اینا تفسیر شافی کتاب کا نام بھی سن لو، تفسیر شافی کے اندر بات لکھی کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضرت علی مشکل کشا بھی نے، حاجت روا بھی نے، علی مولا بھی نے، پھر سارے کمالات اللہ دی صفات والے جنہاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے نے، او علی کہتے ایک دن ناراض ہوئے، ناراض ہو کے اپنی تلوار کو پکڑیا تے پکڑ کے زمین چ ماریا غصے دے نال۔ حضرت علی نے تلوار ماری، تلوار نے زمین کو کٹیا، پہلی نو کٹیا، دوجی نو کٹیا، تیجی نو کٹیا، چوتھی نو کٹیا، پنجویں نو کٹیا، چھویں نو کٹیا، ستویں زمین کے تھلے اڑا پیر سنگاں تے زمین نو لے کے کھلوتا ہے نا، قریب سی کہ تلوار جا کے ادا سر کٹ دیندی، سنگ کٹ دیندی، زمین تے زلزلہ آ جانا سی، ساری زمین دا نظام درم تے برم ہو جانا سی۔ ایک کالا لکھدا کیے حضرت ابو بکر صدیق نے عمر کو بھیجیا، عمر جلدی دے نال دوڑ کے جاؤ، علی دا غصہ ٹھنڈا کرو کدے اے نہ ہوئے کہ سارا تیس تیس ہو جائے تے حیران۔ پھر تلوار بھی تیز سپیڈ نال نہیں پہنچی، جی سپیڈ دے نال عمر پہنچی ہونگی ہوتی پتہ جو کالا نا، کالا اندروں باہروں کالا ہو جائے پھر مات پینجی بجتی۔ حضرت عمر پہنچے، جا کے حضرت علی کا غصہ ٹھنڈا کیتا، حتیٰ کہ حضرت علی کا غصہ عروج تے اللہ نے آسمان تو جبرائیل نو بھیجیا، جبرائیل نو بھیجیا، جبرائیل آسمان تو آئے، آ کے ستاں زمیناں دے وچ گھسے، وہ بیت کے اندر جا کے اپنا پر کیتا تے پھر مساں زمین بچی۔ جدوں حضرت جبرائیل دا پر آیا نا، ادو زمین کٹیجن تو بچی نہیں تو ادو دا ہی زلزلہ آ جانا۔ ایڈا طاقتور علی رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت ابو بکر صدیق تے ہے ہی بڑے نرم دل سن، جبرن حکومت خلافت لے لی، پھر حضرت عمر جبرن خلافت لے لی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے ہی بڑے نرم دل، جبرن خلافت لے لی۔ کیا بات بچی ہوئی ہے کالے شان بھی بیان کس انداز نہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی کو سب کچھ سارے درجے سارے مرتبے دینے جا رہے ہیں، لیکن بات اندر بات اس طرح دی کر کے پھر آؤ نظرہ کون عمر ہے جس عمر نے اللہ کو دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ میں موت دی تے شہادت دی نہیں، موت آنی ہی آنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کو لوگ مانگ کے موت نہیں لینی چاہیے، جس اگر منگو تو اللہ کو شہادت دی موت ہو گیا، شہادت دی موت ہو گیا کرو۔ حضرت عمر نے اللہ کو دعا کی تھی، وقت چونکہ پورا ہو چکی ہے، ورنہ میں تو مزید انہاں کالیاں دیا کتاباں دے حوالے دیتا اور عقل مند بندہ سر پھڑ کے بیٹھ جائے گا یار کیسے لوگ نے
گل کیے قول کیے فعل کیے نہ دا پھر آؤنا ذرا او عمر کہ عمر جنہیں بارے کہنے والے نے کمال کیتا عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا شجاعت کے مکانوں کا صدا تجھ کو مدیں دیکھا حیا تیری جو بیچوں میں قدم تیرے زمین چومے چلا لشکر جہاں تیرا چلا لشکر جہاں تیرا تجھے نصرت کری دیکھا عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا بدر خندق احد خیبر کٹھن ہر ایک مراحل میں بدر خندق احد خیبر کٹھن ہر ایک مراحل میں نبی کا ہم سفر دیکھا نبی کا ہم سفر دیکھا نبی کا ہم نشیں دیکھا عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا عمل تیرا کرامت تھا تیری ہر بات الہامی خدا کی ذات عالی پر خدا کی ذات عالی پر عجب تیرا یقین دیکھا عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا گلابوں کی طرح مہکے نبی کے سب سے ہوائی گلابوں کی طرح مہکے نبی کے سب سے ہوائی تجھے ہی یاسمین دیکھا تجھے ہی عنبری دیکھا عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا بڑے ضیاء قصیدے بس عمر تیری عدالت کے عدالت میں بھلا کس نے عدالت میں بھلا کس نے کہاں تجھ سا حسین دیکھا عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال سے صحابہ دے مقام کو مرتبے کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور سنو اپنی زندگیاں صحابہ دے نقش قدم پہ ڈھالنے دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم ولسائر